آج ہم محبت کے لیے ایک بہت ہی خاص 11 روزہ وظیفے کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ اصل ماخذ کی شروعات ہی اسی ڈرامائی دعوے سے ہوتی ہے جو اس عمل کی مبینہ طاقت کو فوراً واضح کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ یہ واقعی اس وظیفے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ تو اس پورے عمل کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے طاقتور وعدے پر بات کریں گے، پھر اس کے اہم اصولوں کو جانیں گے، اس کے بعد ضروری اجزاء کو سمجھیں گے، پھر مرحلہ وار عمل کو دیکھیں گے اور آخر میں 11 دن کے بعد متوقع نتیجے پر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس کے وعدے کو سمجھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ وظیفہ صرف ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کافی وسیع ہے اور یہ کئی طرح کے باہمی تعلقات کے مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ ایک عمل کتنی مختلف صورتحال کے لیے بتایا گیا ہے۔ مطلب میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر دفتر میں باس کو متاثر کرنے تک، اور محبت پانے سے لے کر کسی کی پریشانی سے بچنے تک، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہو۔ لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں سخت قوانین ہیں۔ ماخذ کے مطابق ان پر پورے 11 دن تک سختی سے عمل کرنا کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ تو سب سے اہم شرط وہ یہ ہے کہ 11 دن تک اس شخص سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنی ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہوگا تاکہ یہ عمل اپنی پوری طاقت سے کام کر سکے۔ اچھا، قوانین کے بعد اب آتے ہیں ان چیزوں پر جو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق اس شخص کی نمائندگی کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اس میں بھی ترجیحات ہیں۔ سب سے بہترین تو ہے کہ تصویر ہو، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے آپشن کے طور پر ناموں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس وضاحت کے بالکل مرکزی حصے پر، یعنی وہ عین عمل جو ہر روز دہرایا جانا ہے۔ تو روزانہ کا یہ عمل ان 5 مراحل پر مشتمل ہے، تیاری سے لے کر تلاوت اور پھر تصور اور آخر میں دم کرنے تک۔ یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کیا جا سکتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہر قدم کو اسی ترتیب سے کیا جائے۔ یہ ہے وہ مرکزی جملہ جسے دہرایا جانا ہے۔ ماخذ کے مطابق اسی کی تلاوت اس وظیفے کی اصل بنیاد اور طاقت ہے۔ اور یہ عدد 313، اس پر ماخذ بہت زور دیتا ہے، نہ اس سے ایک زیادہ نہ ایک کم، بالکل 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، یعنی وہ مخصوص نتیجہ جس کا وعدہ مسلسل 11 دنوں کے بعد کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹائم لائن پورے سفر کو دکھا رہی ہے۔ پہلے دن سے شروع کر کے 11 دن تک لگاتار اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر 11ویں دن کے بعد ماخذ کے مطابق نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر متزلزل وابستگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور بالکل آخر میں ماخذ یہ حتمی وعدہ کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس شخص کے جذبات میں ایک مستقل اور مکمل تبدیلی آئے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تابع ہو جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال سامنے آتا ہے، کیا دل کے معاملات کو کسی مخصوص عمل سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ یہ عقیدے کی طاقت ہے یا اس میں کچھ اور بھی پوشیدہ ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔